اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں، کسی چیز میں بھی ان میں سے آپ نہیں ہیں، کوئی فرقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ جو فرقے بنا لیے وہ سب ان کے اپنے اپنے کیا ہیں، پیروں کے، ان کے اپنے اپنے گروہوں کے لیڈروں کے، ان کے اپنے اپنے جو کچھ بھی انہوں نے بنانے تھے امام، اپنے اپنے اماموں کے بنا لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ وہ سب آگ میں ہوں گے مگر ایک فرقے کے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، بس یہ ہے وہ فرقہ جو دراصل یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ سب کو چھوڑو اور آپ کسی فرقے میں نہیں ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فرقہ کون سا ہے، جو صحابہ والا فرقہ ہے، جو کتاب و سنت کے ساتھ منہج سلف پہ چلتا ہے، وہ فرقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس ظلم میں مبتلا تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں، خاص کر مشرکین مکہ، ان کا خیال تھا کہ یہ دین ابراہیمی پر ہے۔ فرمایا کہ دیکھو دین ابراہیم پر ہو تو یاد رکھو جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے، جس ابراہیم کو ماننے کا دعویٰ ہے علیہ السلام، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے تھے، وہ کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ تو سخت ترین نفرت کرتے تھے شرک سے۔ تم ان کی بات کر کے، ان کا نام لے کر، ان کے راستے کا کیا ہے دعویٰ کر کے تم شرک کرتے ہو۔ بیائی نہیں اسی طرح جس طرح آج ہمارے مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر ان کے قبروں پر ان کو پکارنا، شرکیہ افعال کرنا، حالانکہ وہ پوری زندگی تو توحید بولے۔ ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں جس میں توحید سے بھری ہوئی ہیں۔ تمہاری رعایت کرتے ہوئے، تمہاری باتوں کو سنتے ہوئے میں اس رب سے باغی ہو جاؤں، میں اس رب کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر لوں، یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی، ہرگز بھی نہیں۔ غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود بھی تمہیں زندگی دے رکھا ہے، ورنہ اگر تم نافرمانی کرتے اور اللہ کا اصول یہ ہوتا فوراً پکڑ لیتے تو تم زمین پر سانس نہیں لیتے۔ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ نافرمان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ پھر فرمایا کہ یہ بہت پورے فرقوں کو کاٹ کر رکھ دینے والی آیت ہے۔ فرمایا یہ یاد رکھ لیجئے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159، کبھی نہیں بھولنا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، کہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، جدا جدا کر لیا، فرقوا دینہم، کئی گروہوں میں بڑھ گئے، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، تو کسی چیز میں بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہیں، کسی چیز میں بھی ان میں سے آپ نہیں ہیں، کوئی فرقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ جو فرقے بنا لیے وہ سب ان کے اپنے اپنے کیا ہیں، پیروں کے، ان کے اپنے اپنے گروہوں کے لیڈروں کے، ان کے اپنے اپنے جو کچھ بھی انہوں نے بنانے تھے امام، اپنے اپنے اماموں کے بنا لیے ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے۔ صراط مستقیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی میں ہے۔ ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، اور فرمایا پھر وہی نہیں بتائے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ بہت اہم ترین، دین کی اصل ترین جو بنیاد ہے اس کو یہاں پر بتا دیا گیا۔ یعنی اصل میں دین کیا تھا؟ ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا، ایک ہی تھا، جس کی بنیاد توحید، یوم آخرت اور انبیاء پر ایمان اور ان کی اطاعت پر ہے۔ جسے رب العالمین نے قرآن میں کئیوں جگہ، آپ کو اگر حوالے چاہیے تو میں دے رہا ہوں، سورہ مومنون اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے 53 52 میں، سورہ یونس آیت نمبر 19، سورہ انعام 153 جو ہم ابھی پڑھا ہے، سورہ بقرہ 213۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں پہ کیا ہے پوری تفصیل سے بیان کیا کہ قرآن اور حدیث اصل بنیاد ہے دین کی، فرقے بازیوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ لوگ اپنے اپنے زمانے کے مطابق غلط راہوں پہ پڑے، لیکن اس اصل دین سے کبھی بھی کسی بھی نبی کو مبرہ نہیں کیا گیا۔ ہر نبی کی دعوت یہ تین چیزوں پر مشتمل تھی جو اصلاً ہے، توحید، آخرت اور رسول کی اطاعت۔
چیزوں پر دین کا انحصار تھا۔ ہاں کچھ تھا تو شریعت میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی تھی جو وقت کے لحاظ سے ہوئی، بقیہ کسی پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے ان پر ایمان لانا اور ان کے طریقے پر چلنا لازم کر دیا۔ اب کوئی بھی اپنا الگ جدا گانا کوئی راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا، خواہ وہ کر کے اگر کچھ بھی کر لے، لیکن وہ اللہ کے پاس مسلم نہیں مانا جائے گا۔ کوئی بھی ہو، دہریہ ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کتنا بھی اچھا عمل کر لے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو تو پھر تو کیا ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو فرقہ بازیوں میں مت پڑو مسلمانوں۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں اور نصارہ 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بتلانا مقصود یہ تھا کہ دیکھو اس طرح کی تقسیم بندی میں تم شامل نہ ہونا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اور اسی طرح یہ روایت ترمذی میں بھی آئی ہے 2640، اور ابن ماجہ میں آئی ہے 3909 پر 2، ابن حبان میں آئی ہے 6730 پر 1۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان سے روایت ہے ایک اور روایت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کھڑے ہوئے اور فرمایا، یاد رکھو لوگو، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں فرقہ فرقہ، ملت ملت ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اور یہ جو ہوئے سب کے سب کیا ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ سب کے سب کیا ہیں، غلط فرقے ہیں۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو لوگو، اہل کتاب 72 ملتوں میں تقسیم ہوئے، اور یہ ملت، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ان میں سے 72 جتنے فرقے ہیں، 72 فرقے، سب کے سب آگ میں ہوں گے، ایک فرقے کے۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ وہ سب آگ میں ہوں گے مگر ایک فرقے کے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، بس یہ ہے وہ فرقہ جو دراصل یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ سب کو چھوڑو اور آپ کسی فرقے میں نہیں ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فرقہ کون سا ہے، جو صحابہ والا فرقہ ہے، جو کتاب و سنت کے ساتھ منہج سلف پہ چلتا ہے، وہ فرقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، کہ فرمایا کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا سوائے اسے اس برائی کے بدلہ دیا جائے گا اسی کے مثل۔ ایک برائی کو اللہ 10 کا بدلہ نہیں دے گا، یہ اللہ ارحم الراحمین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھائی کر کے آؤ گے تو ایک اچھائی کا بدلہ ہم 10 گنا دیں گے، برائی کر کے آؤ گے تو ہم برائی کا بدلہ بالکل ایک ہی برائی دیں گے، اس کے مثل دیں گے، وہم لا یظلمون، ہرگز بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تم پر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جہاں جہاں ڈراوا ہے اس کے ساتھ ساتھ بشارتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو اوپر اللہ تبارک و تعالی ڈرا رہا ہے کہ ڈرو، صراط مستقیم پر چلو، اگر چلنا تمہیں منظور ہو گیا تو پھر بشارت بھی دے رہا ہے کہ دیکھو تمہاری ایک نیکی بھی اگر میرے پاس پہنچے گی تو اس نیکی کو ہم تمہیں کیا ہے 10 گنا بنا کے واپس لوٹائیں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نیکی کا جو اصول بیان کیا ہے وہ دراصل کیا ہے، اپنے فضل پہ رکھا ہے۔ نیکی کا جو بدلہ اللہ دے گا وہ اپنے فضل پہ رکھا ہے، جتنا چاہا بڑھا دیا، لیکن برائی کا جو بدلہ رکھا ہے اللہ نے وہ اپنے عدل پہ رکھا ہے، ایک برائی کا بدلہ ایک ہی دے گا، لیکن اچھائی کا بدلہ اپنے فضل پہ رکھا ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، بعض جگہ تو 700 گنا بھی آیا ہے کہ ہم کیا کریں گے، اس نیکی کو 700 گنا بدلا کے دیں گے۔ جیسا کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں سورہ بقرہ 261 میں فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، تو ایک کا 700 ہو گیا یہاں پر۔
تو اسی لیے فرمایا کہ دیکھو میں ایک نیکی جو تمہیں دیتا ہوں اس ایک نیکی کے بدلہ 10 دیتا ہوں، لیکن میرا رحم یہ ہے کہ برائی کو میں 10 نہیں کرتا ہوں، صرف اسی کے مثل فلا یجزا الا مثلھا، ایک برائی کا ایک ہی بدلہ ملے گا، وہم لا یظلمون، تم پر ہرگز بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، ہاں ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو مضبوط ترین دین ہے ابراہیم کی ملت، جو ایک ہی ہے، ہاں وہ ایک ہی طور پر وہ یکسو ہو گیا تھا، ایک ہی طرف کا تھا، حنیف تھا وہ، اسی حنیف کی طرف مجھے بھی کیا ہے چلنے کی پیروی کرنے کا حکم ملا ہے، اور وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے ہرگز بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر صاف کہہ دیا گیا کہ دیکھو سورت کی جو اینڈنگ اب آ رہی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا سورت کی ابتدا میں اصل مضمون توحید، شرک کا ابطال، اور ساتھ ساتھ رسالت کے اعتبار سے کتنے شکوک و شبہات ہیں اس کا جواب۔ تو اب یہ اینڈنگ سورت آ رہی تھی تو پوری سورت میں توحید کے دلائل کو ثابت کرنے اور مشرکین کی تردید کرنے کے بعد آخر میں پھر خلاصے کے طور پر چند حقائق بیان کر کے فرما رہا ہے کہ یہ قیم ہے، یہ دین قیم ہے، یہ مضبوط ترین دین ہے۔ ہاں قیام کے معنی میں مصدر ہے، جسے مبالغے کے طور پر دین کی صفت قرار دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم کہیں عربی میں کہ زید عدل، تو اس کا معنی ہوگا زید بہت عادل ہے، بہت عادل ہے، تو گویا کہ سراسر عدل والا ہے۔ اسی طرح دیناً قیماً کا معنی ہوگا دین جو نہایت ہی قائم، مضبوط اور سیدھا ہے۔ اور ساتھ میں بتایا کہ وما کان من المشرکین سے کہ مشرکین مکہ یہود و نصارہ اصل میں اس زعم میں مبتلا تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں، خاص کر مشرکین مکہ، ان کا خیال تھا کہ یہ دین ابراہیمی پر ہے۔ فرمایا کہ دیکھو دین ابراہیم پر ہو تو یاد رکھو جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے، جس ابراہیم کو ماننے کا دعویٰ ہے علیہ السلام، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے تھے، وہ کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ تو سخت ترین نفرت کرتے تھے شرک سے۔ تم ان کی بات کر کے، ان کا نام لے کر، ان کے راستے کا کیا ہے دعویٰ کر کے تم شرک کرتے ہو بعینی، اسی طرح جس طرح آج ہمارے مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر ان کے قبروں پر ان کو پکارنا، شرکیہ افعال کرنا، حالانکہ وہ پوری زندگی تو توحید بولے۔ ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں جس میں توحید سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، ہر عبادت میری اللہ ہی کے لیے۔ ان صلاتی خصوصیت سے کیا ہے ذکر کیا، حالانکہ صلاۃ کے اندر بھی پوری اعضاء و جوارح سے انجام دینے والی ہر عبادت کیا ہے اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن ساتھ میں پھر فرمایا کہ ونسکی، حالانکہ نسک کا ایک معنی حج کے طور پر بھی لیا گیا لیکن قربانی کے طور پر بھی آیا ہے، اور اسی طرح عبادت کے ہر طریقے کو نسک کہتے ہیں، لیکن پھر بھی خصوصیت کے ساتھ لوگ غیر اللہ کا ذبح کرتے تھے نا، تو خصوصیت سے یہاں معنی قربانی کا اختیار کیا گیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، محیایا و مماتی، میری زندگی، میری موت للہ، اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو صاف یہاں پر معلوم ہو گیا کہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، قربانی کرنا صراحتاً حرام اور شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر یہ پیغام امت کو دے رہا ہے کہ قیامت تک یہی حکم ہے تمہارے لیے کہ تم عبادت کا کوئی بھی حکم اور کوئی بھی حرکت، جنبش کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے، جو بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
اور وہ کون ہے؟ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ وانا اول المسلمین، اللہ کے رسول آپ صاف کہہ دیجیے میں ماننے والوں میں سب سے پہلے ہوں، جو حکم تمہیں سنا رہا ہوں اس کا اتباع میں خود کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم ہے، اور اس توحید کو قائم کرنے میں، جان دینے میں، تن من دھن لگانے میں خود سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، ذرا ان سے پوچھئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں؟ ابغی ربا، ارے بدبختو، جو رب مجھے کیا ہے، کھلایا پلایا، زندگی سے نوازا، جس میں وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تمہاری رعایت کرتے ہوئے، تمہاری باتوں کو سنتے ہوئے میں اس رب سے باغی ہو جاؤں، میں اس رب کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر لوں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی، ہرگز بھی نہیں۔ غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود بھی تمہیں زندگی دے رکھا ہے، ورنہ اگر تم نافرمانی کرتے اور اللہ کا اصول یہ ہوتا فوراً پکڑ لیتے تو تم زمین پر سانس نہیں لیتے۔ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ نافرمان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں کیسے کسی اور رب کو تلاش کر لوں، جبکہ رب ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو بنایا، وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گی سوائے اپنے کے۔ یعنی بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ شریعت کے احکامات ہیں میرے رب نے جو تمہیں دیے ہیں وہ وہی دیے ہیں جس کو تم کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے کہ وہ تمہارے سکت سے زیادہ تم پر کیا ہے، شریعت کو نافذ کرے، شریعت کو ڈالے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جو گناہ کرے گا وہی اٹھائے گا، جو کرے گا وہی تمہیں ملے گا، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ تم کیا ہے، انار کا درخت پیر کر آم نکلنا ہے تو آم نہیں نکلے گا، ہاں، نیمو کا درخت پیر کر آم نکلنا ہے تو آم نہیں نکلے گا، جو کھٹا پیرے گے وہ کھٹا ہی نکلے گا، جو میٹھا پیرو گے وہ میٹھا ہی نکلے گا۔ تو فرمایا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، دیکھو کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کچھ کمائی ہے وہ انہیں کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم الی ربکم، پھر اس کے بعد تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہوگا، وہ تمہیں بتائے گا اس وقت جس میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، آج کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، قرآن پڑھے بغیر فرقوں کے اختلافات میں جو پڑے ہوئے ہو، نہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے گا کہ حق تو صرف کتاب و سنت کے اندر تھا، تم کہاں بھٹکتے پھرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، تو تم نے جو کمائی کی ہے اس پر نظر رکھو، فلاں بچا لیں گے، یہ کر لیں گے، کوئی بچانے والا اس دن نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد اس سورت کی آخری آیت فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ فرمایا کہ وہی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ دراصل کسی کو اونچا کسی کو نیچا جو بنایا ہے نا، کیوں؟ تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے، ہاں، جو اللہ نے دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی کہ پیسے والا کوئی ہے تو وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، وہ بھی آزمائش ہی ہے کہ اللہ نے پیسہ دے کے کسی کو آزمایا، کسی کو چھین کے آزمایا۔ ہاں، جو کچھ بھی دیا ہے سب آزمائش ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ بے شک تیرا رب بہت جلد
سزا دینے والا ہے، سریع العقاب، اور جہاں سزا دینے میں سریع ہے، تیز ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، کہ بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ فرما دیا کہ یہ سورت کا جو خلاصہ ہونا تھا خاص طور پر توحید کا، تو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، یعنی زمین میں ایک دوسرے کے بعد جو اقتدار بخشتا ہے یا ایک دوسرے کا جانشین جو بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی، وہی رب العالمین ہے۔ تو اسی سے وہ آ گئے، وہ بات بھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی جس میں اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم نے کیا کیا تھا؟ فرشتوں کو اعلان کیا تھا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، کہ یہاں پر خلیفے کا مطلب اللہ کا نائب نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے تفاسیر میں اور بہت سے لوگوں نے سمجھ رکھا۔ یہاں پر لفظ آیا دیکھ، وہی خلیفے کا لفظ آیا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، دوسری جگہ خلائف فی الارض بھی آیا ہے، یہاں پر فرمایا کہ خلائف الارض، کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے بعد جانشین ہونا، وہی ہے جس نے تم کو ایک دوسرے کے بعد جانشین بنایا۔ باپ مرتا ہے تو بیٹا اس کی جگہ آتا ہے، بیٹا مرتا ہے تو پھر اس کا بیٹا اس کی جگہ آتا ہے، تو ایک دوسرے کا جانشین بنانا، کیونکہ اللہ کا خلیفہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر وہ بات وضاحت کے ساتھ ہو رہی ہے، دیکھیے۔ پھر فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، یعنی شکل و صورت میں، مال میں، عزت میں، علم میں، عقل میں ایک دوسرے کی جو برتری بخشی، مقصد یہ ہے کہ تم اتراؤ، تکبر کرو، نا 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 نا، تم ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ نا۔ اصل میں یہ سب کا سب امتحان ہے، یہ سب کا سب امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے علم والے سے بھی امتحان ہو رہا ہے، مال والے سے بھی امتحان ہو رہا ہے، فقیر کا بھی امتحان ہی ہے سب کا۔ اگر اس امتحان میں کوئی کفر اختیار کرے گا تو ناکام ہوگا اور سزا اس کو بہت جلد مل جائے گی، ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے، موت تو یقیناً آنے والی ہی ہے نا۔ لیکن اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی بات مان لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی رحیم اور غفور پاؤ گے۔ ہاں، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اللہ تو وہ ہے جو بندوں کے لیے بڑا ہی غفور اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر سورہ انعام مکمل ہوا، اور اس کے بعد ہم سورہ اعراف شروع کریں گے انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں گفتگو کر چکے ہیں اس سلسلے میں تشریحاً کہ یہ حروف مقطعات ہیں جس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور یہ کبھی ایک کی شکل میں بھی آئے ہیں، کبھی دو بھی آئے ہیں، کبھی تین بھی آئے ہیں، کبھی چار بھی آئے ہیں، اور کبھی 5 بھی آئے ہیں، اس سے بڑھ کر کسی صورت میں نہیں آئے ہیں۔ تو اس کی تشریح کے لیے آپ بقرہ ایک مرتبہ دورہ کر لیں، انشاءاللہ وہاں پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ پھر فرمایا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ عظیم کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، تو تیرے سینے میں اس میں سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ تو ان کے ساتھ ڈرائے، اور یعنی قرآن مجید کے ساتھ، تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر یہ نصیحت ہے، اس لیے نازل ہوئی ہے وذکریٰ للمؤمنین۔ تو فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو اتباع کرو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور دوستوں کے پیچھے نہ چلو، یعنی اولیاء کے پیچھے نہ چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم نازل کیا ہے، جو قرآن نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی نہ بناؤ، دوسروں کو دوست نہ بناؤ، ان کی پیروی نہ کرو۔
ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، لیکن حال یہ ہے کہ تمہارا بہت کم ہی تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب جو نازل کی گئی ہے یہ کس نے نازل کی ہے، یہ بتانے کی ہی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب کس نے نازل کی ہے، کیونکہ اسی پر تبصرہ مکمل طور پر انعام میں ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اب مقصود کیا ہے اس کتاب کا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جھٹلانے والوں کو آپ انذار کریں، لتنذر بہ، اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان والوں کو اس سے نصیحت مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، تاکہ ان کے ایمان میں ہدایت کا اضافہ ہو اور سعادت کا اضافہ ہو۔ تو اسے پہنچانے میں آپ دل میں اپنی کوئی تنگی اور خوف محسوس نہ کریں، لوگ جو چاہیں کرتے رہیں، ملامت کریں یا آ کر خوش آمدی کریں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری اس کو پہنچا دینا ہے کہ لوگوں کی مخالفت وہ انہی کی طرف لوٹا دی جائے گی، جھٹلانے والے جھٹلاتے رہیں گے، لیکن آپ اس کتاب کو پہنچانے میں کوتاہی نہ کیجیے، دل تنگ نہ ہو آپ کا، اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ تو اس حیثیت سے آپ کو دل تنگ ہونا نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا کہ یہ رسالت کا معاملہ گویا کہ تین افراد کے درمیان ہوتا ہے، ایک مرسل، پیغام بھیجنے والا یعنی اللہ تبارک و تعالی، ایک مرسل جسے پیغام دے کر بھیجا جائے یعنی رسول، اور ایک ہے مرسل الیہ جس کی طرف پیغام بھیجا جائے۔ یہ ہے اس کا پورا کا پورا تعلق۔ اللہ تبارک و تعالی مرسل ہے، اور مرسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جسے بھیجا گیا مرسل الیہ یعنی امت مسلمہ۔ تو پچھلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار اور تذکیر کرنے کا حکم ہوا ہے، تو اس آیت میں امت کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی پیروی کا حکم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے ولیوں کی ہو یا پیروں کی ہو، فقیروں کی ہو یا تمہارے اپنے اپنے اماموں کی ہو، کسی کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ پیروی صرف اللہ اور اس کے رسول کی، کیونکہ اللہ کے نازل کردہ کتاب اسی کی پیروی کرنا اصل میں اس کتاب کی حقانیت ہے، اسی کی پیروی کرنا اس کتاب کا تقاضا ہے۔ اس کے مقابلے میں من دون اللہ، اولیاء کو بنانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنانا، یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ حکم کا ماننا صرف اللہ کا حق ہے، جسے پہنچانا رسول کی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن اور حدیث دونوں وحی کے ذریعے نازل ہوئے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے، سو اسی کی پیروی کرو، اور قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا امام ہو، بزرگ ہو، محقق ہو، دانش ہو، مفکر ہو، فلاں ہو، ہر ایک کی بات کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے تحت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 3 کے مطابق قرآن اور حدیث مکمل ہو چکے ہیں، اس دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ تو اس حیثیت سے فرمایا کہ اسی کی طرف ہر مسئلے کا رجوع ہوگا۔ کوئی بات قرآن اور حدیث میں صریح الفاظ میں نہ ملے تو کسی آیت یا حدیث میں اس کی طرف اشارہ ضرور ہوگا، تو اس کے سلسلے میں اس اشارے کے ماتحتی میں بھی آپ اتباع کریں گے، آپ اس کے پیچھے چلیں گے، اور اس کے بارے میں کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں، بس وہ قرآن و سنت کے مطابق اس کے مسئلے کو بتا دے تو مسئلہ حل ہے۔ کسی ایک کی بات کو یا امام کو تقلید کے طور پر صرف اسی کے بات کو ماننا اور وحی کا درجہ یا نبی کا درجہ دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ من دونہ اولیاء، دیکھو یاد رکھو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولیوں کو نہ بناؤ۔ پھر فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا،
اور جب یہ ہلاکت نازل ہوئی، یہ عذاب نازل ہوا، تو اس وقت بأسنا بیاتن او ہم قائلون، تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا یا جب کہ اس حال میں آیا کہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، جب یہ پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا، قوم کو پکڑ لیا، تو اس وقت اس قوم کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے کیا پکارا؟ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، جب ان کی پکڑ ہو گئی، ان کو عذاب نے پکڑ لیا، تو پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہی ظالم ہیں، انا کنا ظالمین، لیکن اس وقت اعتراف جرم کر کے فائدہ کیا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو یقیناً ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ یا رب، دو طرفہ سوال ہے، رسولوں سے بھی پوچھ ہوگی کہ آپ نے پہنچایا، اور جس قوم پر رسول آئے تھے ان سے بھی پوچھ ہوگی۔ تو پچھلی آیت میں جو عموماً کیا ہے، پہلی آیت جو اس سے 3 آیتوں کے خلاصے میں فرما رہا ہے کہ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تم قوموں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دیکھو وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، عبرت اور نصیحت کے لیے تمہارے سامنے کتنی بستیاں ہیں جنہیں غیر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرنے والے تھے یا رسولوں کو جھٹلانے والے تھے، صرف اس وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جن میں سے کچھ تو وہ تھے جن کو راتوں رات بڑے اطمینان سے سو رہے تھے، عذاب آ گیا، یا بعض وہ تھے جو کھیل کود کر، تماشا دیکھ کر، کھا پی کر خیر اللہ کر رہے تھے، دوپہر میں آرام کر رہے تھے، تو اس وقت ان کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ اور اس وقت ان لوگوں کی دعا، ان لوگوں کی پکار، ان لوگوں کا احتجاج صرف اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ہم ظالم ہیں، ہم واقعی مجرم ہیں، ہم غفلت میں ڈوبے رہے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ لیکن اس وقت ان کی آہ و بکا کوئی معنی نہیں رکھتی، اور فرمایا کہ اب دراصل بات یہ ہوگی کہ اس حقیقت کو واضح کر دیا جائے گا تمہارا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو ہم جن کو بھیجے تھے پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، اور جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان سے بھی باقاعدہ پوچھیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ قصص میں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور اس دن انہیں آواز دے گا، کہنے والا کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اور پیغمبروں سے دریافت کیا جائے گا کہ تم لوگوں نے اپنی قوم تک سیدھا سیدھا پیغام پہنچایا نہیں۔ اسی طرح فرما رہا ہے سورہ مائدہ میں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، قوم نے مانا نہیں مانا۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں یاد رکھو، یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، جب رسول آئے تم نے جھٹلایا تو پھر تو کیا ہے، اس کا برابر کا سوال ہوگا۔ پھر آگے فرما رہا ہے کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، رسولوں نے پہنچایا اور قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم جھوٹ بھی بول دو اس وقت پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں، تو اللہ کہتا ہے ہم تو غائب نہیں تھے نا، ہمیں تو پورا پتا تھا۔ سوال جواب تو ہے جو ڈرانے کے لیے ہے، تم کیا کہتے ہو یہ دیکھنے کے لیے ہے۔ اگر اس معاملے میں تم جھوٹ بھی بولو گے ہم کو تو پتا ہے، تو ہم یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کر دیں گے جو بھی ہوا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پوری تفصیل قصہ اسی سے نکلا ہے، ہم بیان کر دیں گے ان کے سامنے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم تو غائب نہیں تھے نا جی، ہم ڈائریکٹ دیکھ رہے تھے۔ ایک تو میرے فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے تھے، ایک میں خود ڈائریکٹ دیکھ رہا تھا تمہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو وہ دن ہوگا والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن حق ہے، تولنا حق ہے، ترازو حق ہے، تمہارے اعمال کو تولنا برحق ہے۔ تو ہوگا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے
تو وہی کامیاب ہوں گے جن کے اعمال نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے. یہی ہے اصل میں جو کامیاب ہے. اس آیت میں وزن اعمال کا جو ہے یعنی اس کے نیک اور بد اعمال کا وزن ہوگا. یہاں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے ان اعمال کا تو اس وقت وجود ہی ختم ہو چکا ہوگا، جیسا کہ بعض عقل پرست سائنس کے اندھے، ارے اعمال تو پکڑنے والی چیز ہے نا بھائی، اعمال کو کیسے تولا جائے گا جی، یہ اشکال ہو سکتا ہے. اس واسطے بعض بدبختوں نے انکار بھی کر دیا. لیکن یاد رکھیے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تولنے پر قادر ہے. جیسے آج انسان غیر مرئی چیزوں کو تولنے پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ ہواؤں کو آج تولا جا رہا ہے، ہواؤں کا پریشر دیکھا جا رہا ہے جن کو ہم پکڑ نہیں سکتے. ایسے غیر محسوس چیزیں، مادے ایسے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو تولا جا رہا ہے. تو پھر تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو تولنے پر قادر نہیں ہے. اعمال کو ضرور بالضرور تولا جائے گا. یہ وزن کیسے ہوگا؟ کچھ اہل علم نے کہا کہ وہ کاغذ تولے جائیں گے جن پر وہ اعمال لکھے گئے تھے. نامہ اعمال کرامن کاتبین تو لکھ رہے ہیں نا، تو باقاعدہ طور پر جو لکھی ہوئی چیز ہے ان کاغذوں کو تولا جائے گا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 صورتیں ممکن ہیں یہ اعمال کو تولنے کا. آیات اور احادیث میں ہر ایک کی تائید ملتی ہے، جس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اس کے پیپرز جو ہوں گے جس پر لکھی گئی ہے وہ تولا جائے گا. چوتھی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود عمل کو اللہ تبارک و تعالی وجود دے گا، اس کو ایک شکل دے گا، وہ تولا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سورہ کہف کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، یعنی اسے ایک شکل دے دی جائے گی. اور اسی طرح فرمایا کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، سورہ انبیاء میں فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو بھی ہم اسے لے آئیں گے. اور اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگا تو وہ بھی ان کو دکھا دے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگا تو وہ بھی انہیں دکھا دے گا. پھر فرما رہا ہے کہ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، یعنی نیک اعمال کا پلڑا خفیف ہو گیا، ہلکا ہو گیا، تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اس واسطے کہ بما كانوا بآياتنا يظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، ہم ہی ہیں جو زمین میں تم کو اتارا. چاند پہ اتار دیتے تم کیا کر لیتے؟ چاند پہ اگر اللہ اتار دیتا تو تمہارے قدم جمتے ہی نہیں، تم چل ہی نہیں پاتے. دوسرے کروں پہ اتار دیتا تو تم جی ہی نہیں پاتے. جینے کے تمام تر وسائل اور ماحول صرف زمین پر ہے. تو کیا تم آئے تھے تو تم پوچھ کے آئے تھے کہ اللہ مجھے زمین پہ اتارنا تاکہ میں جی سکوں، دوسرے سیاروں پہ نہ اتارنا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں زمین پر زندگی عطا کی. اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تمکین دی، اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان رکھا، زندگی گزارنے کے جتنے وسائل ہیں وہ سب رکھے. تمہیں نہیں معلوم تھا کہ ان وسائل سے ہی تمہاری زندگی چل سکتی ہے، اللہ نے دے کے بھیجا. قلیلا ما تشکرون، لیکن ان سب کے عطا کرنے کے باوجود، نعمتوں کے باوجود بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تم دراصل کیا ہے، شکر ادا کرنے میں بہت ہی پیچھے ہو. ہاں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو. تو سب سے پہلی چیز یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق، تمہاری تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے. تخلیق بھی شروع ہو رہی ہے، اس بات کو بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں وسائل دیا تو عبادت بھی میری ہی ہونی چاہیے. اسی واسطے فرمایا کہ انبیاء کو جتنی دعوتیں ہم نے دے کر بھیجی ان سب کو یہی بتایا گیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا تو پھر عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے.
اب یہاں سے دراصل خاص طور پر قصہ آدم شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، کہ فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، خلقناکم، پھر ثم صورناکم، تمہاری تصویر بنائی، تمہاری صورت بنائی، ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا، فسجدوا، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کہ اب یہاں پر لفظ خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر اس کے بعد صور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خلق کا اصل معنی ہے جس چیز کا وجود نہ ہو اس چیز کا وجود میں لے آنا، ایک خاکہ بنا دینا، خلق کا معنی ہے۔ اس معنی میں خالق صرف اور صرف اللہ ہے، کیونکہ کوئی ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے، خواہ ولی ہو، پیر ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کے وجود کو لے آئے۔ ہاں، بہت سی چیزوں سے ایک وجود بنایا جا سکتا ہے، مثلا میز ہے تو لکڑیوں سے میز بنایا جا سکتا ہے، لیکن عدم سے وجود میں نہیں لایا، لکڑیاں موجود تھی، لکڑیوں سے بنا دیا گیا۔ یہ نہیں کہ اچانک میز ہی نہیں تھا اور صرف حکم سے سامنے میز بن گیا، یہ نہیں، یہ صفت صرف رب کی ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ ہاں، اسی لیے فرمایا کسی چیز سے کوئی خاکہ تیار کرنے کے لفظ کو خلقہ سے تعبیر کر کے فرمایا کہ جب میں نے بنایا تو تم سب کے سب مخلوق ہو، تو اس معاملے میں تم میرے کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتے ہو۔ اور اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ تصویریں بنائی، پھر آدم کو حکم دیا، پھر کیا ہوا؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا ہے پھر بھی تو نے سجدہ نہیں کیا، آخر کس چیز نے تجھے روکا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ اصل معاملہ تھا۔ لیکن اس معاملے پر اتفاق شیطان کو بھی ہے کہ پیدا تو نے ہی کیا ہے مجھے، خلقتنی، اس وقت بھی یہی کہا پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ لیکن آج حیف اور صد افسوس ہے کہ آج مسلمان کہنے والا بھی کہتا ہے کہ بچہ دینے والے قادر شاہ ولی ہیں، فلاں پیر ہیں، فلاں درگاہ کو میں نے گیا تھا۔ عورتیں عقیدہ رکھتی ہیں کہ میں بانجھ تھی، گود ہری ہو گئی، فلاں درگاہ میں گئی، فلاں ولی کو بلائی، فلاں سے نظر و نیاز ہوا، لا حول ولا۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ اصل پیدا تو نے مجھے کیا، تو ہی کیا، لیکن سجدہ کرنے سے انکار جو ہے نا وہ اس واسطے ہے کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، اور اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جو مٹی سے بنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اتر جا یہاں سے، فاہبط منها، بدبخت، یہاں تو اپنی بڑائی کرتا ہے، تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو یہاں پر تکبر کرے، اللہ کے دربار میں تکبر، انت تکبر فیہا فخرج، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں۔ تو اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قال انک من المنظرین، فرمایا کہ بے شک تجھے مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، تو تجھے مہلت ہے۔ تو اس نے کہا
قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ہی ان کے لیے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ دیکھیے یہاں پر سب سے بڑی بدتمیزی اور سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالی پر بہتان اور اللہ تبارک و تعالی کے ادب کے خلاف جو بات کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو نے مجھے گمراہ کیا، اغویتنی، جبکہ ایمان والوں کا شیوا یہ نہیں ہونا چاہیے، گناہ کی نسبت اپنی طرف دی جائے، برائی کی نسبت کبھی اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ اذن الہی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا کائنات میں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے۔ تو اسی واسطے یہ شیطانی قول جو لوگ کہتے ہیں ان کو ہدایت کم ہی ملتی ہے۔ گناہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ پر اصرار اس حیثیت سے کہ میں کیا بھائی کروں، میری کیا غلطی، تقدیر میں جو تھا وہ ہوا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، اپنے گناہوں کو دلیل پکڑتے ہیں تقدیر کا سہارا دے کر۔ یہ دراصل کیا ہے، سب سے پہلا کام جس نے کیا وہ شیطان نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اپنی گمراہی منسوب کی، فرمایا کہ اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تو میں ضرور بیٹھوں گا صراط مستقیم میں، یعنی صراط مستقیم کے درمیان میں بہکانے کے لیے، انہیں صراط مستقیم سے پھیرنے کے لیے میں ضرور اس راستے پر بیٹھوں گا۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار لیا، جب بھی ان کو کیا ہے، کوئی نصیحت کی جائے، کوئی بتائی جائے بات کہ دیکھو ایسا مت کرو جی، ارے کیا کریں گے بھائی، تقدیر میں ایسا ہے، اللہ جیسا لکھ کر رہا تو ہمیں کیا کریں گے۔ تو یاد رکھیے یہ چیز شیطانی عمل ہے، اور شیطان ہی اپنے برائی کو سب سے پہلے نسبت دیا، ورنہ تو ایمان والوں کا حال تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز سرزد ہوتی، گناہ ہوتا، کوئی برائی ہوتی، تو وہ دراصل اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ اس کا قول اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نازل کیا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تو شفا دیتا ہے، تو بیماری کی نسبت اپنی طرف کر لی، برائی کی نسبت اپنی طرف کر لی، اللہ میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری ہونا میری کوتاہی ہے، میں ادھر ادھر کا کچھ کیا ہے ایسا ویسا کام یا ایسے ویسا کچھ کھا لیا ہوں تو بیمار ہوتا ہے بندہ۔ تو فرمایا کہ میں بیمار ہوتا ہوں لیکن شفا کون دیتا ہے؟ یشفین، شفا دینے والا تو ہے۔ پھر اس کے بعد فرما رہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں طرفوں سے اور ان کے بائیں طرفوں سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ چیلنج تھا اس کا، کہ کہا کہ اے اللہ میں لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تو صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور یہ انسان کو میں ہر طرح سے بہکاؤں گا، اور کیسے آؤں گا؟ ہر طرف سے آؤں گا، چو طرف سے، من بین ایدیہم، سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی آؤں، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، اور میں ایسے بہکانے میں اپنا تن بندھن لگاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تیرے بندے جو ہوں گے نا اکثر تیرے ناشکرے ہی ہوں گے۔ آج دیکھیے اسی چیلنج کو ہم پورا کر رہے ہیں، گویا کہ اکثریت اللہ کے بندوں کی ناشکرے ہیں، اللہ سے ہمیشہ شکوہ شکایات کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یہ پہلے ہی شیطان کہہ چکا تھا اور اسی کے لیے کوشش کر رہا ہے، ہم اسے سپورٹ کر رہے ہیں گویا کہ گناہ کر کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، مذموم مذمت کیا ہوا، اور مدحور دھتکارا ہوا، تیرے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم میں تم سب سے بھر دوں گا، یعنی تم سمیت جتنے لوگ تیری پیروی کریں گے ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ لأملأن جہنم منکم اجمعین، پورے کے پورے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یاد رکھیے
یہ باشکاف اعلان ہو رہا ہے، جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر بتا دیا کہ ہرگز شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یہاں فرمایا کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ تم سمیت جتنے لوگ تیری پیروی کریں گے ان سب کو جو جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھر دوں گا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ آج بھی ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے، یا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ فرشتہ بن جائے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم کیا یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہم مبرہ ہو جائیں اور ہم فرشتے کی طرح اڑیں پھریں، اور ہم کیا ہے کھانے پینے سے مبرہ ہو جائے، اور ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کو بہت بڑا ولی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ پہلا فساد ہے انسانی دنیا کا، جو باقاعدہ طور پر یوں لگتا ہے کہ شیطان انسانوں کی رگ رگ سے واقف تھا، اسی واسطے بہکانے کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جس سے انسان بہک جائے۔ اصل نیک لوگوں کا لباس تو کیا ہے؟ وہ لباس التقوی، تقوی کا لباس ہے جو سب سے بہتر ہے، ذالک خیر۔ تو خالی خولی کیا ہے؟ بڑے بہترین جبے قبے پہن لینے سے انسان اچھا نہیں بن جاتا۔ اصل اللہ کے پاس انسان عظمت والا، عزت والا، احترام والا، تقدیس والا، مکرم اسی وقت بنے گا نا جی جب اس کے پاس تقوی ہوگا۔ تقوی سے ہی اللہ کے ہاں کیا ہیں درجات بلند ہوتے ہیں، کپڑوں سے نہیں ہوتے۔ وہ دکھتے نہیں ہیں، دکھے بغیر دل کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، گمراہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، ہمیشہ جب بھی کوئی بھی گناہ کا وسوسہ دل میں آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، دعاؤں کا اہتمام کر لیا کرو، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ قوت دی ہے کہ وہ دراصل، اور اس کا قبیلہ بھی، صرف وہی نہیں، اس کے چیلے چانٹے جو بھی ہیں وہ سب کچھ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جن کو عموماً انسان نہیں دیکھ سکتا، ہاں جنات شیاطین انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی منت مانگتے تھے، کوئی نظر مانتے تھے، یہ بھی مانگ لیتے تھے کہ ہم ننگا طواف کریں گے کعبۃ اللہ کا۔ تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ بے حیائی ہے کہ اللہ کے گھر میں ننگا طواف ہو، لیکن جب یہ ان سے روکا جاتا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا سے آ رہا ہے، اللہ امرنا بہا، اور باپ دادا کر رہے ہیں تو اللہ ہی نے حکم دیا ہوگا۔ اللہ نے صاف جواب دیا، بدبختو سنو، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی فحش کا حکم نہیں دیتا، برائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ تم بے علم باتیں کرتے ہو، بے سند باتیں کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحسنہ یونیورسٹی، یہ ہے پلاٹ اس طرح، یہ 4 ایکڑ کی زمین ہم نے کیا یونیورسٹی کے لیے مخصوص کر دی ہے، پورے 4 ایکڑ، اور ادھر ہم نے 20 پلاٹ بنائے ہیں، صرف 20 پلاٹ۔ یہ بہترین اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا و آخرت میں فلاح چاہتے ہیں۔ ہاں واقعتاً، کیونکہ اس کے بعد جب یونیورسٹی آ جائے گی اور اس کے بعد اس کی قیمت یا اس میں ہم چاہ کے بھی جگہ نہیں دے سکتے، لیکن اب ہم نے اس کے لیے 20 پلاٹ بنائے ہیں، اور ہر پلاٹ 21 سینٹ کا ہے، یعنی 9200 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ ہے، 9000، تقریباً 4 گراؤنڈ بنتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہم دیں گے آخری صفحے پہ، اس کے اندر ہم مسجد لائیں گے پلاٹ خریدنے والوں کے لیے، اور ساتھ میں جدید ٹیکنالوجی کے جو ضروری اشیاء ہیں جم وغیرہ وہ بھی لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کلب ہاؤس ہوگا، ایک نساء کے لیے، عورتوں کے لیے الگ سے، بیانات کے لیے ان کے لیے الگ سے ایک کالج ہوگی، اور اسی طرح مردوں کے لیے کالج ہوگی، کلیے مختلف ہوں گے، ان کلیات کو جوڑ کر یونیورسٹی لیول تک پہنچے گی یہ، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ 24 hours 24/7 سیکیورٹی کا انتظام ہوگا،
اور سوئمنگ پول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دراصل گارڈننگ وغیرہ کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنی زمین میں گارڈننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ 10,000 اسکوائر فٹ ملتا ہے، تقریباً آپ اس میں سے 1,000 یا 2,000 یا 3,000 بھی آپ اپنا گھر بنا لیں، بقیہ آپ کے لیے 7,500 یا 7,000 کا آپ کے لیے وقفہ ہے کہ آپ جو چاہیں اس میں بنا لیں۔ اور اس کے علاوہ سب پوروں کے لیے اس میں اسکولنگ پری کے جی ٹو لے کر 12 تک پورا انتظام ہے، بچہ باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ 12 کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے بعد کالج انشاءاللہ وہیں پر پڑھے گا۔ اعلیٰ ترین ڈگری تک اس کو پہنچانے کے لیے ہم نے دین کے ساتھ دنیا بھی جوڑا ہوا ہے، باقاعدہ اس کو بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگریاں دی جائیں گی، ایک الگ سے شعبہ بھی ہوگا خالص دینیات کے لیے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ 21 سینٹ ایک آدمی کے نام پر ہی نہیں، 2 3 4 آدمیوں کے نام پہ بھی رجسٹر ہو سکتا ہے۔ آپ میں ہی اپنے لوگ 4 لوگ 7.5 لاکھ مل جائیں گے، 4 لوگ تو 4 لوگ رجسٹر کر کے اپنے آپ کو الگ کر کے ان کی اپنی زمین بن جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی آدمی خریدنا ضروری نہیں ہے، 4 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں، 6 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دراصل یہ 20 پلاٹ جو کیے ہیں، اگر اس کو 4 لوگ خریدیں تو 80 گھر آباد ہو جائیں گے یہ ٹاؤن شپ کے اندر۔ یہ اعلان عام ہے، آپ جو کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا، ای ایم آئی بھی رکھا ہے۔ اگر کوئی 30 لاکھ دے کے خرید نہیں سکتا، 6 مہینے میں بانٹ کر وہ 6 لاکھ روپئے بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ لوگ اس کو غور کریں، جو چاہیں ہمارے ریسیپشن آفس کے اندر سے آپ لے لیں، جن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دراصل اپنا نام لکھوائیں، یا جو نمبرات ہیں ان نمبرات پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔